مسیح یسوع کے بابا کا جلالی اور پروفیسر نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں بائبل کویسچن آنسر یوٹیوب چینل۔ تو آج ہمارے چینل پہ جو سوال ہے پیدائش کی کتاب میں سے ہے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی دوسری آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ تو ہمارے ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلا یوحنا 1 باب اور اس کی 5 آیت میں تو یوں لکھا ہے خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ تو ابھی جب ہم نے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور اس کے بعد خدا نے روشنی کو بنایا، تو کیا پہلے روشنی موجود نہیں تھی؟ خدا خود نور ہے، تو کیا وہ نور وہاں پہ موجود نہیں تھا؟ تو اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے میں آپ سے ایک ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جی، تو اس سوال کا جواب ہم بائبل مقدس سے تلاش کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے سوالوں کا جواب خود ہی دیتی ہے، خود ہی سوال کرتی ہے اور ان کا جواب بھی خود ہی دیتی ہے۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے میں کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر ان آیات سے ہم اس سوال کے جواب کو کلیئر کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 21 آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے، اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا۔ ایک اور آیت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، استثنا اس کا 5 باب اور اس کی 23 آیت یوں لکھا ہے، اور جب وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور تم نے وہ آواز اندھیرے میں سے آتی سنی، تو تم اور تمہارے قبیلوں کے سردار اور بزرگ میرے پاس آئے۔ ایک اور آیت شیئر کر دیتا ہوں، لاسٹ آیت، دوسرا سیموئیل 22 باب اور اس کی 10 اور 12 آیت میں آپ سے شیئر کروں گا۔ 10 آیت سے پڑھتا ہوں، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ 12 آیت، اور اس نے اپنے چوگرد تاریکی کو اور پانی کے اجتماع اور آسمان کے دلدار بادلوں کو شامیانہ بنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے 2 سے 3 آیات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ان آیات میں صاف واضح ہے کہ خدا تاریکی میں جب آتا ہے، جب وہ اندھیرے میں آتا ہے تو وہ اندھیرا روشن نہیں ہو جاتا۔ یہ خدا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ وہ کس فارم میں، کس چیز میں، کس صورت میں آتا ہے۔ خدا کی صرف ایک ہی شکل نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف نور ہے، اور جہاں پہ بھی وہ اندھیرے میں جائے گا تو وہاں پہ اندھیرا ختم ہو جائے گا اور نور ہی نور ہو جائے گا۔ تو خدا جہاں پہ نور ہے وہاں پہ خدا محبت بھی ہے، خدا بسم کرنے والی آگ بھی ہے۔ تو خدا کی بہت ساری تشبیہات ہیں، یہ خدا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس فارم میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم ابراہیم کے وقت خدا کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کی صورت میں 2 فرشتے اور ایک خدا وہاں پہ جاتا ہے، اور وہاں پہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور وہاں پہ خدا ابراہیم سے باتیں کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب موسیٰ کے وقت جب موسیٰ سے ملتا ہے تو پھر جلتی ہوئی جھاڑی میں اس صورت میں خدا ظاہر ہوتا ہے۔ تو خدا کے ظہور کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، تو ضروری نہیں کہ خدا صرف اور صرف روشنی اور صرف نور ہے اور وہ صرف نور میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب دوسری اور تیسری آیت پڑھتے ہیں تو جب لکھا ہے گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پہ جنبش کرتی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہاں پہ صرف اور صرف نور کی شکل میں ہی موجود ہے۔ تو خدا کے نزدیک اندھیرا اور روشنی کچھ نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے لیے، یہ تو محض انسان کے لیے، میں اندھیرے میں ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن خدا کے لیے تو سب کچھ یکساں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت شیئر کرتا ہوں، زبور 139 اور اس کی 11 اور 12 آیت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 11 آیت سے پڑھتا ہوں، اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو 12 آیت میں لکھا ہے، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات دن کی مانند روشن ہے اور اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں۔ خدا کے لیے اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں۔
تو خدا کے لیے نہ تو اندھیرا کچھ معنی رکھتا ہے نہ اجالا، تو خدا دونوں چیزیں اس کے لیے یکساں ہے۔ یہ تو انسان کے لیے ہے کہ وہ روشنی میں چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور اندھیرے میں چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو شروع میں صرف ابھی جب خدا ہی موجود تھا، تو جب کہا تھا کہ اندھیرا ہے، تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خدا نے روشنی کہا ہو جا تو اپنی کریشن کا آغاز کیا۔ تو تب جب خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی بنائی تاکہ وہ دن کو رات سے الگ کر سکے۔ تو دن کو رات سے الگ کرنے کے لیے خدا نے روشنی کو بنایا، اور جو وہ روشنی بنائی وہ خدا نے دنیا میں رات کو دن سے الگ کرنے کے لیے بنائی، نہ کہ اس لیے بنائی کہ وہ اپنے لیے کی چیزوں کو دیکھ سکے۔ خدا کے لیے دونوں چیزیں یکساں ہیں۔ تو لہٰذا جیسے کہ ہم نے ان آیات سے، خدا کے کلام میں سے پڑھا سیکھا کہ خدا صرف ایک ہی فارم میں موجود نہیں ہے، کہ اگر ہم سمجھے کہ خدا صرف اور صرف نور ہے اور صرف نور ہے اور وہ نور کی فارم میں موجود ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ خدا جس فارم میں چاہے اس فارم میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آپ کے وش یو بیسٹ آف لک، خدا آپ کے ساتھ ہو۔